آپ کے 3 بیٹے ہوئے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور آپ کی 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ یہ جو 4 بیٹیاں ہیں، اس کا ثبوت کتابوں میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ کتابیں تو بات کی بات ہے، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، آپ عقلیات چلانا شروع کر دیتے ہیں، آپ ان سنوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اتنی عمر تھی، پھر شادی ہوئی، پھر یہ ہوا، پھر یہ کیسے جوان ہو گئی۔ قرآن جو کہتا ہے یا ایھا النبیو، اے میرے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے، وبناتک، آپ کہہ دیں اپنی بیٹی سے، بیٹیوں سے، بنات کیا ہے؟ بنت واحد ہوتا ہے، بنت ایک بیٹی، اور بنات، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بتاؤ جمع کا اطلاق کم از کم کس پر ہوتا ہے؟ 3 پر ہوتا ہے، 3 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اوپر کی حد کوئی نہیں، 4 5 6 100 1000 لاکھ کروڑ، لیکن کم از کم کتنے فرد ہونے چاہیے؟ 3 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ بنات واحد نہیں ہے، کیا ہے؟ جمع ہے، بیٹی نہیں، بیٹیاں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ایک نہیں تھی بلکہ ایک سے کم از کم 3 تو تھی۔ جمع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ 3 پر۔ تو وہ لوگ حضرات کہتے ہیں کہ بنات سے مراد نا امت کی بیٹیاں، امت کی عورتیں ہیں، اور امت کی جو عورتیں ہیں وہ بھی تو نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں نا، تو یہ حقیقی بیٹیاں یہاں مراد نہیں ہیں، امت کی بیٹیاں مراد ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آگے بڑھ، امت کی عورتوں کا ذکر تو اللہ نے آگے خود کر دیا ہے، کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے، ان کا ذکر تو خود آگے آ گیا۔ اگر وہ بنات میں شامل ہیں تو اللہ نے نساء المؤمنین کیوں کہا؟ معلوم ہوتا ہے ازواج سے مراد بیویاں ہیں، بنات سے مراد آپ کی بیٹیاں ہیں، اور نساء المؤمنین سے مراد کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹیاں کم از کم 3 تو تھی، کہ جمع کا اطلاق کتنے پہ ہوتا ہے؟ 3 پہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو آپ کے بیٹے تھے نا، قاسم اور عبداللہ اور ابراہیم، یہ تینوں بچپن میں فوت ہوئے، ان میں سے کوئی مرد نہیں بنا، کوئی بالغ، تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔